بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اور علوم فقہ میں جو آؤٹ لائن ہے اس میں پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے تاریخ الفقہ، فقہ کی تاریخ۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے فقہ کا مفہوم ہوگا، اس مفہوم میں اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ دونوں چیزیں ہیں، اور فقہ کا لفظ قرآن میں کہاں پہ استعمال ہوا یہ ہم پڑھ آئے۔ اور دوسرے نمبر پہ تاریخ الفقہ میں ہے قرآن فہمی کے اصول۔ قرآن فہمی کے جو اصول ہیں یہ عنوان یوں بھی ہوتا ہے کہ احکامی آیات میں فقہی اسلوب یا احکامی آیات میں قرآنی اسلوب وہ کیا ہے، اور اسی طرح فقہی اصول بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ ہے عدم حرج، قلت تکلیف، تدریج، جبکہ بعض ان میں نسخ بھی شامل ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ یہ ہم نے مختصر طور پہ تو پڑھا ہے لیکن ہر ایک کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد نصاب میں ہے فقہ بعہد نبوی و صحابہ، یعنی فقہ کے جو مختلف ادوار ہیں، یہ پہلا دور ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ ہر دور اور اس دور کی جو خصوصیات ہیں یہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ اسی طرح فقہ بعہد تابعین، دوسری صدی ہجری کے پہلے جو 50 سال ہیں، اور فقہ بعہد تدوین ہے، فقہائے خمسہ، احناف، شوافی، مالک، مالکیہ، حنابلہ اور جعفری، ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے عصر حاضر میں فقہ و ممتاز فقہا، نمایاں کتب فقہ جیسے محمد ابو زہرہ ہے، وہبہ زہیلی ہے، اور اسی طرح مصطفیٰ زرقہ ہیں، مفتی محمد شفیع، اور اس کے علاوہ 2-3 اور نام بھی ہیں مختصر اور ان کی کتابوں کے بارے میں۔ عصر حاضر کے فقہی ادارے یہ بڑا اہم ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی یا فقہ اسلامی اکیڈمی، یہ کہاں پر ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اجتہاد۔ اجتہاد کا مفہوم کیا ہے، شرائط، مجتہد کے اوصاف کیا ہیں، ہر شخص مجتہد ہو سکتا ہے یا نہیں، تو یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اصول الفقہ میں اصول و ماخذ فقہ کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، تو یہ ہے عبد الوہاب خلاف کی کتاب اصول الفقہ اور عبد الکریم زیدان کی الوجیز کی روشنی۔ اب بی ایس کے نصاب میں بھی سیم اسی طرح کی چیزیں ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اصول الشاشی سے یہ مباحث ہیں، خاص، عام، مشترک ہے، مؤول ہے، حقیقت، مجاز، مطلق، مقید، متقابلات نصوص، متعلقات نصوص، امر و نہی، یہ ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، مختصر ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ متن الفقہ، اس میں الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ ایک کتاب ہے وہبہ زہیلی کی، اس میں کچھ عنوان ہیں: الباب السابع، الحظر والاباحہ، یعنی ممنوع چیزیں کون سی ہیں، مباح چیزیں کون سی ہیں، کھانے پینے کے انواع اور ہر ایک کا حکم، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ اسی طرح متن فقہ میں جو ہے القسم الثانی النظریات الفقہ، الفصل الاول، حق کسے کہتے ہیں، حق کے کیا ارکان ہیں، اور اسی طرح بدایت المجتہد جو ابن رشد کی کتاب ہے اس میں بھی کچھ عنوانات ہیں نکاح اور طلاق کے حوالے سے۔
یہاں جو مقررہ کتب ہیں، اصول الشاشی ہے نظام الدین شاشی کی، اصول الفقہ ہے، الوجیز ہے، الفقہ الاسلامی ہے، بدایت المجتہد ہے، اور جو مجوزہ کتب ہیں ان میں اصول تشریع الاسلامی ہے علی حزب اللہ کی، اور اسی طرح جو ہے فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول، یہ ڈاکٹر محمد یوسف فروقی کی ہے. فقہ اسلامی کے اصول و مبادی یہ ڈاکٹر ساجد الرحمن کی ہے، وغیرہ وغیرہ. چلیں یہ تو میں نے آپ لوگوں کو اس کا وہ بتلا دیا ہے خلاصہ. اب ہم آگے جو اپنا سبق ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم فقہ کا مفہوم سمجھیں گے. فقہ کسے کہتے ہیں؟ تو فقہ کا لغوی معنی ہے شق، فتح، شین قاف. شق کا معنی پھاڑنا، فتح اس کا معنی ہے کھولنا. اور یہ تعریف کی ہے علامہ زمخشری نے. وہ کہتے ہیں الفقہ حقیقتہ الشق والفتح، کہ فقہ جو ہے اس کی حقیقت تحقیق و تفتیش کرنا اور کھولنا ہے. امام غزالی فقہ کی تعریف کرتے ہیں فہم و تدبر اور دین میں بصیرت. امام غزالی فرماتے ہیں کہ فقہ کے معنی فہم و تدبر اور دین میں بصیرت. اور اصطلاحی فقہ سے جو متصف شخص ہوگا اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. مدارس کے جو لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں تو یہ لفظ جو ہے یہ فقہ ہے، یہ فقہ نہیں ہے. فقہ یہ ایک غلط العام ہے مدارس میں، تو اصل میں یہ فقہ ہے. تو فقہ سے جو شخص متصف ہوگا، جو شخص موصوف ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے فقیہ. فقیہ وہ عالم ہے جو تفکر و تدبر کے قوانین کے حقائق کا پتہ لگائے اور مشکل و مغلق امور کو واضح کرے. فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو تفکر و تدبر کر کے قوانین کے حقائق کا پتہ لگائے اور مشکل و مغلق امور کو واضح کرے. یعنی یہ جو قوانین ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اس چیز کا وہ پتہ لگائے، اور جو مشکل اور مغلق سے مراد جو بند اس کا معنی ہے، جو مشکل امور ہیں ان کو حل کرے. اس کو کہا جاتا ہے فقیہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں فقیہ میں درج ذیل صفات ضروری ہے. نمبر 1، فقیہ وہ ہے جو دنیا سے دل نہ لگائے، یعنی دنیا کو مقصود بھی ذات نہ سمجھے. اس کا مطلب اور مقصود جو ہے وہ دنیا نہ ہو. آخرت کے کاموں سے رغبت رکھے، شوق رکھے، دین میں کامل بصیرت ہو اس کو، اور نیکیوں پر مداومت کرے. ٹھیک ہے، کیا فرماتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر مداومت کرے، یعنی کثرت سے نیکیاں کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو کرتا ہے دوسرے دن پھر چھوڑ دے. اور پرہیزگار ہو، مسلمانوں کی بے آبرو روی اور ان کی حق تلفی سے بچنے والا ہو، اور اجتماعی مفاد اس کے پیش نظر ہو. انفرادی اور ذاتی مفاد کو وہ مد نظر نہ رکھے، اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھے. یہ فقیہ کے اوصاف ہیں. فقیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے
وہ خلق خدا کی مصلحتوں کا ماہر ہو، خلق خدا کی جو مصلحت ہیں ان کا ماہر ہو دنوی امور میں، اور اپنے زمانے کے حالات سے بھی واقف ہو، اپنے زمانے کے حالات سے بھی واقف ہو۔ ایک مقولہ ہے وَمَن لَّمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَهْلِ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ، جو فقیہ اپنے زمانے کے لوگوں سے، جو فقیہ اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے۔ فقیہ اور محدث میں کیا فرق ہے؟ محدث حدیث بیان کرنے والا اور فقیہ جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے محدث اور فقیہ میں کام کی نوعیت کے لحاظ سے فرق بیان کیا ہے، مثال کے ذریعے ایک حصی اور ظاہری مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ کس نے؟ امام اعمش نے۔ امام اعمش فرماتے ہیں فقیہ جو ہے وہ طبیب ہے، اور جو محدث ہے وہ عطار ہے۔ فقیہ وہ طبیب ہے اور ہم عطار ہیں، محدث جو ہیں وہ عطار ہیں۔ کیا مطلب؟ محدث کا کام ہے اچھی دواؤں کا اکٹھا کرنا، اور فقیہ کا پھر کام ہے ان دواؤں میں جانچ پڑتال کرنا، مرض کا پتہ لگانا، مریضوں کا مزاج معلوم کرنا۔ سب کے پاس آواز کٹ رہی ہے؟ امام اعمش فرماتے ہیں کہ فقیہ طبیب ہے، محدث عطار ہے، یعنی محدثین کا کام ہے دواؤں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور فقیہ کا کام ہے دوا کی جانچ پڑتال کرنا، مرض کا پتہ لگانا، مرض اور مریض کا مزاج معلوم کرنا، پھر اسی مناسبت سے اس کے لیے دوا تجویز کرنا۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، فقیہ میں اور محدث میں۔ محدث حدیثیں جمع کرتا ہے اور پھر ان حدیثوں سے مسائل کا نکالنا، کس حدیث میں کون سا مسئلہ ہے، کس نوعیت کا ہے، یہ کام ہے فقیہ کا۔ قرآن میں فقہ کا لفظ یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے، تو قرآن میں جو فقہ کی بنیاد ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ ہے بنیاد۔ آیت کا مفہوم یہ ہے ایسا کیوں نہیں کیا گیا، مومنوں کی ایک جماعت ہوتی جو دین میں فہم و بصیرت پیدا کرتی، اور جب وہ تعلیم و تربیت کے بعد اپنے گروہ میں اپنوں میں واپس آ جاتی وہ جماعت، تو لوگوں کو جو جہالت و غفلت میں ہیں ان کو ہوشیار کرتی، ان کو آگاہ کرتی، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ برائیوں سے بچ جائیں۔ پھر آواز کٹ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک ہے۔
تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں میں سے ایک جماعت پر تفقہ فی الدین، دین میں بصیرت، دین میں فقاہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 122۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی فقہ حدیث کی روشنی میں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یفقہہ فی الدین، دین میں تفقہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں فرمان ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں، 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ یعنی 1000 جو عبادت گزار ہیں، فقیہ نہیں ہیں، ان کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے، ایک فقیہ کو گمراہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین میں گہری بصیرت عطا فرما۔ تو دین میں تفقہ جو ہے یہ ایک ضروری اور اہم چیز ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے، یہاں فقہ لغوی معنی میں ہے۔ حضرت شعیب نے علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو آپ کہہ رہے ہیں ما نفقہ، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، تمہاری باتیں جو ہیں یہ واضح و نصیحت یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو یہاں پر فقہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یؤت الحکمۃ من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت کی دولت مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ یہاں علماء لکھتے ہیں حکمت سے مراد جو ہے وہ یہی بصیرت ہے، یہی فقہ ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ آیات ہیں جن سے آپ فقہ کا معنی اور مفہوم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ فقہ کا جو اصطلاحی معنی ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کی تعریف کی معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے، یعنی ایسا علم جس کے ذریعے انسان یہ جان لے کیا کس چیز میں اس کے لیے نفع ہے اور کس چیز میں اس کے لیے نقصان ہے۔ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ تعریف کی ہے امام ابو حنیفہ۔ ما لہا کا مطلب یہ ہے کہ کن چیزوں میں اس کے لیے نفع اور فائدہ ہے، کون سی چیزیں اس کے حق میں ہیں، وما علیہا، کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، ضرر میں ہیں۔ اگر کوئی نفس اس چیز کو پہچان لے تو یہ ہے فقہ۔ تو امام ابو حنیفہ نے جو فقہ کی تعریف کی ہے یہ فقہ اصغر کو بھی شامل ہے، یعنی جو عملی احکام ہیں ان کو بھی شامل ہے، اور فقہ اکبر کو بھی شامل ہے، یعنی جو اعتقادی احکام ہیں۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر
یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں عقائد کا ذکر بھی ہے اور دیگر چیزوں کا ذکر بھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف کی ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ تو یہ تعریف عقائد کو بھی حاوی ہے، احکامات کو بھی شامل ہے، اخلاقیات کو بھی شامل ہے، زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے اپنی کتاب کا نام الفقہ الاکبر رکھا ہے۔ بعد میں جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر فقہ کی تحدید کی گئی ہے، فقہ کی حد بندی کی گئی ہے، فقہ کو عقائد سے جو ہے جدا کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں شروع میں فقہ کا معنی وسیع تھا، اس کا دائرہ کار وسیع تھا، فقہ کا اطلاق عقائد کے اوپر بھی ہوتا تھا، اخلاق کے اوپر بھی، غرض ہر شعبے پر۔ بعد میں عقائد یہ ایک الگ فن کی حیثیت اختیار کر گئے اور اس کا نام پڑ گیا علم کلام، اور یہاں پھر فقہ یہ الگ فن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو اس زمانے میں فقہ کا جو معنی یا فقہ کی جو تعریف بن گئی ہے اب وہ یہ ہے۔ نمبر 1، فقہ شرعی قوانین کے علم کا نام ہے۔ فقہ شرعی قوانین کے علم کا نام ہے جو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل ہو۔ شرعی قوانین جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہو اس کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ العلم بالاحکام الشرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، العلم بالاحکام الشرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ۔ تو فقہ شرعی قوانین کے علم کا نام ہے جو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل ہو۔ ایک تعریف اس کی یہ بھی کی جاتی ہے الفقہ حکمت فرعیت شرعیت، یعنی فقہ شرعی قوانین کے ملکہ استنباط کا نام ہے۔ فقہ شرعی قوانین کے ملکہ استنباط کا نام ہے۔ تو اس تعریف میں فقہ کو انسان کی ایک علمی صفت قرار دیا گیا ہے کہ شرعی قوانین کا جاننا جو ہے یہ فقہ ہے۔ اب اس تحدید کے بعد، اس حد بندی کے بعد، فقہ کا یہ جو دائرہ کار ہے اس کو متعین کرنے کے بعد فقہ کا جو میدان ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، عبادات ہیں۔ عبادات سے مراد وہ امور ہیں، وہ معاملات ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق استوار رکھتے اور زندگی کے میدان میں خاص قسم کی پالیسی اور زاویہ نگاہ کا تعین کرتے ہیں۔ عبادت جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے اور اسی میں زندگی کی پالیسی ہے کہ کون سی عبادت کس طرح وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 1 میں کیا چیز ہے؟ عبادات۔ دوسرے نمبر پر ہے معاملات۔ اب معاملات میں معاشرتی معاملے بھی ہیں، مالیات کے معاملے بھی ہیں۔ اب یہ معاشرتی معاملات ہوں یا مالی معاملات ہوں، یہ قوانین ہوں، یہ باہم تعاون اور اشتراک سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ مثلا خرید و فروخت ہے، عاریت ہے، ضمانت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فقہ کے دائرہ کار میں دوسرے نمبر پر کیا چیزیں ہیں؟ معاملات ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مناکحات۔
مناکحات یہ لفظ نکلا ہے نکاح سے، یہ نسل انسان کی بقا سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو مناکحات کہا جاتا ہے۔ نسل انسانی کی بقا سے متعلق قوانین، اس میں اگرچہ نام مناکحات کا ہے، نکاح اور نکاح کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ مثلا نکاح ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، طلاق ہے، اور اسی طرح بچے کے حقوق ہیں جس کو رضاعت کہا جاتا ہے، دودھ پلانا، عدت ہے، پھر نکاح کے بعد جب بچہ پیدا ہو نسب ہے، ولایت ہے، بچے کا ولی کون ہوگا، سرپرست کون ہوگا، وصیت ہے، وراثت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہیں اسی مناکحات کا حصہ ہے۔ اچھا، اب چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے عقوبات، فقہ کا دائرہ کار۔ عقوبات کا معنی ہے سزائیں، کیونکہ اوپر جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، نسل انسانی کی حفاظت ضروری ہے، اور اسی طرح عبادتوں میں کوئی خلل نہ آئے، کسی کی یہ ہمت نہ ہو، اور معاملات بھی صحیح طریقے سے ہوں، تو اس کے لیے عقوبات کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں خلل ڈالنے والے ہوں ان کے لیے سزائیں ہوں۔ تو عقوبات سے مراد جرائم اور ان کی سزائیں ہیں، جیسے قتل ہے، چوری ہے، تہمت ہے، قصاص ہے، تعزیر ہے، وغیرہ۔ پانچویں نمبر پر ہے مخاصمات، یہ قسم سے بمعنی جھگڑا۔ معاشرے میں رہتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے باہم جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ تو مخاصمات میں عدالتی مسائل ہیں، اور اسی طرح جو اصول محاکمہ وغیرہ ہیں یہ بھی فقہ کا دائرہ کار ہیں، یہ چیزیں بھی فقہ میں شامل ہیں۔ ان سب کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت اور خلافت کی ضرورت ہے۔ ایک حاکم ہو جو ان چیزوں کو نافذ کر سکے، جس میں طاقت ہو، تو فقہ کے دائرہ کار میں حکومت و خلافت بھی شامل ہیں، اور ایک حکومت کا دیگر لوگوں سے تعلقات، بین الاقوامی تعلقات، اسی طرح صلح اور جنگ کے احکامات، اسی طرح زکوٰۃ ہے یا وزارت یا محکمہ زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں فقہ کے مراحل میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، فقہ کے میدان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ فقہ کا دائرہ کار یا فقہ جب اس کی حد بندی کی گئی ہے۔ اچھا، اب عبادات آپ پڑھائے ہیں، یہ مناکحات جو ہے اس کو آئلی احکامات بھی کہا جاتا ہے، آئلی احکام، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو حکومت و خلافت ہے اس کو اجتماعی احکامات بھی کہا جاتا ہے، اس میں امارت ہے، اس میں قضاء ہے، ملکی اور بین الاقوامی تعلقات ہیں، یہ سب اسی میں شامل ہیں۔ شاباش جی، بہترین۔ یہ احکام سیر بھی ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی جو کتاب السیر ہے اس میں بھی ہے، اور احکام السلطانیہ جو ہے، یہ ایک کتاب ہے احکام السلطانیہ، اس میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ سیر کبیر میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ جو سیر کبیر کس کی ہے پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟
امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اب ہمارے سامنے آؤٹ لائن میں جو دوسرے نمبر پر ہے، فقہ کے مفہوم کے بعد قرآن فہمی کے اصول۔ تو فقہ اسلامی کے جو ماخذ ہیں ان میں سے پہلا ماخذ ہے جو اصل الاصول بھی ہے، جو بنیاد بھی ہے، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن سے مراد پورا قرآن نہیں ہے، بلکہ آیات احکام ہیں جن کی تعداد تقریباً 500 کے قریب ہے، جن کا تعلق جو ہے فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ماخذ یہ قرآن ہے۔ ایک فقیہ کے لیے جو ہے، میں ایک بات اس سے معاف کر دیں، قرآن حکیم کی جو فقہی تشریحات ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ مثلا اس کو شان نزول کا جاننا ضروری ہے، اس کو آیت کی تفسیر کا جاننا ضروری ہے، مجمل اور مفسر کے بارے میں اس کو معرفت ہو، خاص اور عام کو وہ جانتا ہو، ناسخ و منسوخ کو وہ جانتا ہو، محکم اور متشابہ کے بارے میں اسے علم ہو، اسی طرح معروف و منکر کی تشریح اس کو آتی ہو۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتلا دی۔ قرآن حکیم کی فقہی تشریحات کے لیے ایک فقیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ناسخ منسوخ کو بھی جانتا ہو، وہ مجمل مفسر کو بھی، شان نزول کو بھی، خاص اور عام کو بھی، محکم اور متشابہ کو بھی، اور اسی طرح جو ہے حقیقت مجاز ہے، اسی طرح معروف و منکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طیبات اور خبائث کہ کون سی چیز جو ہے وہ طیب ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ طیب نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں اسے علم ہو۔ اچھا، اب یہ جو ہے قرآن فہمی کے اصول، یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتلایا ہے، ناسخ منسوخ وغیرہ یہ ہم تفصیل سے بھی پڑھیں گے، ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں۔ امر و نواہی میں قرآن کے جو فقہی اصول ہیں، کیونکہ احکام کی دو قسمیں ہیں، یا تو امر ہے کسی کام کے کرنے کا حکم، یا پھر کسی کام سے بچنے کا حکم۔ تو امر و نواہی میں قرآن حکیم کے جو اصول ہیں ان کو قرآن فہمی کے اصول بھی کہا جاتا ہے، قرآن کے فقہی اصول بھی کہا جاتا ہے۔ یوں بھی کہا جاتا ہے آیات احکام میں اللہ کا اسلوب کیا ہے، آیات احکام میں قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ تو اس میں 4 چیزیں آتی ہیں: عدم حرج، قلت تکلیف، تدریج، اور چوتھے نمبر پر ہے نسخ۔ بعض محدث اور فقیہ جو ہیں وہ اس نسخ کو شامل کرتے ہیں اور بعض اس کو شامل نہیں کرتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلدستہ میں یہ چیز شامل نہیں ہے، لیکن جو مفتی تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ اس کو بھی قرآن فہمی کے اصول میں شامل کرتے ہیں۔ تو قرآن فہمی کے اصول میں پہلے نمبر پر جو عدم حرج ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ عدم کا معنی ہے نہ ہونا، عدم کا معنی ہے نہ ہونا، اور حرج کا معنی ہے تنگی۔ تو عدم حرج کا مطلب ہوا تنگی کا نہ ہونا۔ عدم حرج کا کیا معنی ہوا؟ جی،
حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ یہ فرماتے ہیں کہ حرج کی تفسیر ہے ضیق، حرج کہتے ہیں تنگی، اور عدم حرج کا مطلب ہے تنگی کا نہ ہونا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ قوانین ایسے ہوں جن میں آسانی اور سہولت ملحوظ رکھی گئی ہو، نہ کہ تنگی، اور ایسی دشواری کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ بھائی عدم حرج جو پہلا اصول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ تیسیر ہے، تنگی نہیں ہے، آسانی ہے؟ تو ہمارے پاس اس حوالے سے جو دلیل ہے وہ خود قرآن کی آیت ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 185، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کا کرنا آسان ہے، اگر اس کا کرنا دشوار گزار ہو اللہ اس کا حکم نہیں دیتا، اور اللہ جس کام سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اس سے بچنا آسان ہے، اگر اس سے بچنا آسان نہ ہوتا تو پھر اللہ اس سے بچنے کا حکم نہ دیتا۔ تو ایک دلیل عدم حرج کے لیے ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ہماری جو کتاب آ رہی ہے تو اس میں ہم نے یہ چیزیں الگ سے کی ہوئی ہیں، یعنی متن قرآن ہے تو متن قرآن کے سوال ہم نے الگ سے کیے ہوئے ہیں، اور قرآن سے جہاں پر فقہی استدلال ہوتے ہیں وہ آیتیں ہم نے الگ رکھی ہوئی ہیں تاکہ درمیان میں چیزیں آپ سے گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ مثلا دلالت النص والی یہ آیت ہے، اشارت النص والی یہ ہے، اقتضاء النص یہ ہے، یہ خاص کی مثال ہے، یہ عام کی، یہ مشترک کی، یہ معول کی، یہ ظاہر اور نص کی۔ اس کے لیے ہم نے الگ سے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اسی طرح آپ سے گرامر کے سوال بھی متن قرآن سے پوچھے جاتے ہیں، جیسے یہ سا السبیل ہے، یہ سوا السبیل ہے، حتی یؤتوا الجزیہ ہے وغیرہ۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے الگ سے عنوان قائم کیا ہے کہ یہ گرامر کے وہ سوال ہیں جو متن قرآن سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب وہ کتاب آئے گی تو ہر چیز اور ہر اس کا جو حصہ ہوگا وہ الگ سے ہوگا، درمیان میں ڈھونڈنے کی اور پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ عدم حرج کی ایک مثال ہے۔ دوسری مثال قرآن میں واضح طور پہ جس میں حرج کا لفظ بھی آیا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ حرج، اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ دو مثالیں ہم نے دی ہیں عدم حرج کے اصول پر، یا یہ دو دلیلیں ہم نے دی ہیں قرآن سے۔ اب ہم حدیث سے بھی اس کا حوالہ اور ثبوت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوانین کی تشکیل میں آسانی کو ملحوظ رکھا ہے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یسر، یسرا، تثنیہ کا صیغہ ہے، کیونکہ آپ نے دو صحابہ بھیجے تھے، حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ آپ نے فرمایا یسرا، تم دونوں کو حکم ہے کہ آسانی کرنا، ولا تعسرا، مشکل پیدا نہ کرنا، ولا تنفرا، اور نفرت پیدا نہ کرنا، وتطاوعا، لوگوں کو رغبت دلانا، فرما برداری، ولا تختلفا، اور ان میں اختلاف مت ڈالنا۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے یسرا، آسانی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آسان دین حنیف دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے آسان دین حنیف دے کر بھیجا گیا، بعثت بالحنفیۃ السمحہ، کہ میں آسان
دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ یہ آگے ہم قواعد جب پڑھیں گے وہاں پر اس کی تشریح بھی کریں گے کہ اسلام میں نہ کسی کو تکلیف دینا ہے اور نہ خود تکلیف اٹھانا۔ اچھا، یہ تو ہم نے دلائل پڑھے ہیں، نہیں کوئی مثال بھی ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم بھی ہے ظاہری طور پہ، حصی طور پہ، یا صرف ہمارے پاس دلیلیں ہیں؟ تو ہمارے پاس احکام بھی ہیں، نمونے بھی ہیں ہمارے پاس جو ہم دکھا سکتے ہیں۔ روزہ جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس سے اس کی فرضیت ہے، لیکن اللہ نے آسانی کے لیے فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ من کان مریضا، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اس شمار کو مکمل کرے۔ تو یہ ایک ظاہری اور حصی مثال ہے کہ مسافر اور مریض پر رمضان میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ پوری زندگی میں جب چاہے اس کو قضا رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب ترین عمل تھا، آپ نے آسانی کی خاطر امت پر مشقت کے ڈر سے آپ نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت ہوگی، گرانی ہوگی، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے حکم نہیں دیا، امت پر شفقت اور آسانی کے لیے۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ مثال پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت اور جس کے پاس آنے جانے کی استطاعت بھی ہو، صحت بھی ہو، راستہ بھی پرخطر نہ ہو۔ نماز ہے کہ اگر وہ قیام پر قادر نہیں ہے، رکوع پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کر پھر لیٹ کر اشاروں سے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم وغیرہ، یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب آسانی پر مبنی ہے۔ نکاح ہے تو وہ آسانی کے لیے ہے، طلاق ہے تو وہ آسانی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر انتہائی بد مزاج بدتمیز ہو بس نکاح ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ہے، بیوی بد چلن ہو، شوہر مجبور ہو جائے، نہیں، اللہ نے دونوں کی آسانی کے لیے یہ راستہ رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن فہمی کا جو پہلا اصول ہے عدم حرج، اس کو ہم تفصیل سے پڑھائے ہیں۔ بھائی جب تنگی نہیں ہوگی تو تکلیف کم ہوگی۔ تکلیف اور تنگی ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر تنگی ہے تو تکلیف ہے، اگر مشقت ہے تو تکلیف ہے۔ جس قدر مشقت کم اس قدر تکلیف کم۔ تو عدم حرج کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ ہے قلت تکلیف، کیونکہ قوانین میں جس قدر دشواری اور پیچیدگیاں ہوں گی اسی قدر تکلیف میں زیادتی ہوگی۔ اس دوسرے کو کہا جاتا ہے قلت تکلیف، اور اصول فقہ میں اس کو یوں لکھا جاتا ہے قلت تکلیف عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے۔ تکلیف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو سوئی چبو دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا۔ یہاں تکلیف سے مراد یہ ہے کسی کو مکلف بنانا، کسی کو ذمہ دار بنانا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قرآن نے جو انسانوں کو ذمہ دار بنایا ہے، جو مکلف بنایا ہے، وہ آسان کاموں کا مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے، مشکل کاموں کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ قلت تکلیف ہے؟ تو اس کی مثال قرآن میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مطلب یہ ہے اللہ انسان پر
اتنی ہی ذمہ داری عائد کرتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہو. برداشت سے زیادہ اللہ کسی کو ذمہ داری نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتا. یہ ایک دلیل ہے. دوسری دلیل قرآن میں ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ سورۃ البقرہ کی آیت آخری ہے 286، اس کا حصہ ہے. اسی طرح سورۃ طلاق میں بھی اسی طرح ایک آیت ہے. دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 28، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ دو دلیلیں ہو گئیں. تیسری دلیل جو ہے یہ بھی قرآن سے ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. سورۃ الاعراف آیت 157، سورۃ الاعراف آیت 157 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ایک امی نبی بھیجا ہے وہ اللہ کا رسول ان لوگوں کو اس بوجھ سے نجات دلاتا ہے جس کے نیچے وہ دبے ہوئے تھے. اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے ان سے اسر کو یعنی بوجھ کو اور اغلال یعنی طوق کو اللہ نے دور کر دیا. تو اسر اور اغلال، اسر الف صاد را کے ساتھ قرآن کی آیت ہے. تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، یہ آیت قلت تکلیف کی دلیل ہے. قلت تکلیف کی دلیل حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے کچھ فرائض مقرر کر دیے ہیں، فلا تضيعوها، انہیں ضائع نہ کرو. وحد حدوداً، اور اللہ نے کچھ حدود مقرر کر دیے یعنی کچھ چیزیں حرام کر دیں. فلا تعتدوها، تو ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. ونہا عن اشیاء، اور اللہ نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے. فلا تنتہکوها، تو ان سے تجاوز نہ کرو. وسکت عن اشیاء، اور اللہ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی. رخصت لکم، تمہارے لیے آسانی کرتے ہوئے. اللہ نے بہت سی چیزوں میں خاموشی اختیار کی. رخصت لکم، آسانی کے لیے، لطف اور نرمی کے لیے. لیس بنسیان، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بھول کے خاموشی اختیار کی ہو. فلا تبحثوا عنہا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو. تو یہ آیت، یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ جہاں رخصت ہے، آسانی ہے، وہاں بحث نہ کرو. اور اسی کے متعلق سورۃ المائدہ میں آیت ہے لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر وہ تم کو بھول لے. ان تمام دلائل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قوانین میں، احکام میں سہولت کو ملحوظ رکھا گیا ہے. ایسی مشقت اور تکلیف نہیں دی ہے جو انسان کی طاقت سے باہر. اچھا بھائی، اس کی جو مثالیں ہیں نا وہی سابقہ مثالیں ہیں جو پیچھے ہم پڑھائے. نماز کے قیام پر قدرت نہیں ہے تو سہولت ہے، روزہ رکھنے پر قدرت نہیں ہے تو سہولت ہے، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں یا پیسہ تو ہے قرض زیادہ ہے، سہولت ہے. یہ سب اس کی مثالیں ہیں. قرآن فہمی کا جو تیسرا اصل ہے وہ ہے تدریج. تدریج کسے کہتے ہیں بھائی؟ تدریج کا معنی ہے آہستہ آہستہ. اب تیسرا اصول یہ جو تدریج ہے، آپ دیکھیں پرانی احکام جو ہیں
یہ اللہ نے یک بارگی نازل نہیں کیے، قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، حالات اور تقاضوں کے مطابق نازل ہوا۔ ابتدا میں مجمل عقائد تھے، مجمل احکام تھے، عقائد اور عبادات تھے، پھر بعد میں مفصل احکام معاشرتیہ وغیرہ وغیرہ تمدن کے حوالے سے آیات یا احکام جو ہیں اللہ نے نازل کیے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ تحمل کی صلاحیت اور برداشت کی صلاحیت یہ آہستہ آہستہ جو ہے جب بڑھتی گئی تو اللہ نے احکامات میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو تدریج کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نے جو احکام اور قوانین نازل کیے ہیں وہ یک بارگی اور اکٹھے نازل نہیں کیے، بلکہ اللہ نے آہستہ آہستہ یہ چیزیں نازل کی ہیں، اور قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے۔ اس تدریج کی مثالیں جو ہیں قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ قرآن میں تدریج کی جو ایک مثال ہے وہ شراب ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، نفرت دلائی گئی، فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بڑا گناہ ہے لیکن کچھ نفع بھی ہے۔ تو طبیعت میں نفرت پیدا کی گئی، کن کی طبیعت میں؟ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینے کو باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ اب اگر ان کے لیے فوراً ہی شراب کو چھڑوا دیا جاتا تو وہ لوگ نشے میں تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے طبیعت میں اس کی نفرت پیدا کی ہے کہ اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے۔ واضح حکم نہیں دیا اللہ نے۔ پھر دوسری آیت کچھ عرصہ کے بعد نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اوقات صلاۃ میں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اوقات صلاۃ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ ظہر اور فجر میں ذرا فاصلہ ہے، عشاء اور فجر میں فاصلہ ہے، باقی 3 نمازیں تو اتنی نہیں ہے کہ شراب پی کر اس کے نشے سے انسان باہر آ جائے۔ تو یہاں پر بھی ایک حکم دیا گیا، لیکن جزوی حکم ہے، نمازوں کے اوقات میں ممنوع ہے۔ اب جب اس جزوی حکم پر بھی طبیعت آمادہ ہو گئی، صلاحیت بڑھ گئی، پھر اللہ نے تیسرا حکم نازل کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب اس سے بچ جاؤ۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ قرآن میں پہلے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا گیا، لوگ جب اسلام پر مضبوط ہو گئے پھر حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے۔ اگر شروع دن سے یہ احکام نازل ہو جاتے، شروع دن میں یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو، تو لوگ کبھی بھی شراب کو نہ چھوڑتے اور نہ ہی وہ چھوڑ سکتے تھے۔ اسی لیے اس چیز کا نام جو ہے وہ تدریج ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیں، روزے کا حکم بھی تدریجاً نازل ہوا۔ مکہ میں روزہ فرض نہیں تھا، مدینہ میں عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، یعنی 2 دن 10 محرم 11 یا 9 اور 10۔ پھر اس کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ یہاں پر بھی یہ اجازت دی گئی، چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو فدیہ دے دو۔ پھر جب طبیعت اس پر آمادہ ہو گئی پھر حکم دیا گیا کہ فدیہ صرف وہی دے سکتا ہے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، باقی جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ آپ نماز کو دیکھیں، نماز کا حکم بھی تدریجاً دیا گیا ہے۔ ابتداً 2 نمازیں تھیں مطلقاً، پھر اس کے بعد جو ہے شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، پھر بھی نماز میں کلام کی اجازت تھی، پھر اس سے منع کیا گیا۔
سلام تک محدود کر دیا گیا کہ نماز میں سلام کا جواب دے سکتے ہو، پھر اس سے بھی روکا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حبشہ سے واپس آیا، رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا، میں تو ڈر گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز میں سلام سے منع کیا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا حکم 2 ہجری میں آیا اور زکوٰۃ کے مصارف مقرر ہوئے 8 ہجری میں، اور پھر زکوٰۃ کی جو وصولی ہے وہ 9 ہجری ہے۔ تو یہ سب آیات، یہ سب مثالیں دلیل ہیں فقہی اصول میں جو تدریج ہے۔ کل انشاءاللہ ہم نسخ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر فقہ کے جو ادوار ہیں، عہد نبوی، عہد صحابہ وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔